یہ ہیں بلدیہ کورنگی شاہ فیصل ٹاؤن کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد ارشد، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اسپورٹس کی دنیا ہو یا بلدیاتی دنیا، اس میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے اور اپنی جس ملنسار شخصیت کے یہ حامل تھے، اس لیے ممتاز تھے۔ سابق کمشنر کراچی، موجودہ وفاقی سیکرٹری افتخار علی شالوانی ہو یا سابق ایڈمنسٹریٹر شہریار گل میمن، وہ بھی یقیناً 14 اگست ہو یا کوئی تقریب ہو، اس میں ارشد کے ساتھ ہوتے تھے۔ جبکہ ڈپٹی اقبال محمد علی خان، جو کہ سابق رکن قومی اسمبلی تھے، انتقال تو کر گئے لیکن وہ بھی محمد ارشد کی حمایت میں رہتے تھے، اس لیے کہ ان کا بھی گہرا تعلق تھا محمد ارشد سے۔ محمد ارشد دنیا سے آج رخصت ہو گئے، کوئی بات نہیں، آئے ہیں تو جائیں گے بھی، لیکن پہلے چلے گئے اس کا افسوس ہے، جلدی چلے گئے۔ تاہم محمد ارشد گھل مل جاتے تھے۔ ڈائریکٹر انفارمیشن ایاز محمد خان ہو یا دیگر کی سالگرہ ہو، کیک کٹنگ ہو یا کچھ بھی ہو، محمد ارشد نمایاں ہوتے تھے۔ جبکہ اسپورٹس کی سرگرمیوں میں وہ اپنے بیٹے احمد کے ساتھ بھی موجود ہوتے تھے، اور یقینی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میراتھن ریس کی ڈریسنگ پہنے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں۔ سابق ایڈمنسٹریٹر قرۃ العین میمن نے بھی ان کو اسناد دی تھی اور یقینی طور پر وہ اس کے حقدار تھے۔ جبکہ سابق رکن سندھ اسمبلی نشاد ضیاء قادری ہو یا بلدیہ کورنگی کے افسران، وہ ہر تقریب میں ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ محمد ارشد کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے حلقے میں کافی مقبولیت رکھتے تھے، اور یقینی طور پر وہ رمضان المبارک میں افطار پارٹی کا اہتمام کرتے تھے اور دیگر مواقع پر بھی وہ کچھ نہ کچھ انتظامات کرتے رہتے تھے۔ کھانے پینے کے ماسٹر تھے اور کھلانے کے بھی، ایسا نہیں تھا کہ نہیں کھلاتے تھے۔ دفتر میں دسترخوان سجتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کس طرح تمام حاجی غلام محمد ہو، سلیم قمصانی ہو یا پھر اعجاز ہو، شوٹنگ بال والے ہوں یا یوگا والے ہوں یا دیگر اسپورٹس کی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والے، وہ ان کے دفتر میں موجود ہوتے تھے، اور صحافیوں کی بڑی تعداد بھی موجود رہتی تھی۔ جبکہ ان کے ماتحت عملے کے لیے بھی خصوصی طور پر انتظام کیا جاتا تھا کھانے پینے کا، تاکہ سب مل جل کے رہیں گھرانے کی طرح۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریسلر شیر خان، وہ بھی جب آئے تو ان کی تقریب کا انعقاد کیا تھا، اور ان کو بھی نقد انعامات کے ساتھ دعائیں اور سب کچھ دیا نچھاور کیا تھا۔ گزشتہ رات انہوں نے حاجی غلام محمد کی رہائش گاہ پر ایک تقریب میں بھی شرکت کی تھی، اور شرکت کے بعد چائے وائے پی کے دوستوں سے ہنسی مذاق کر کے گھر پہنچے تھے۔ رات 1-1:30 بجے اپنے بچوں سے بات چیت کرتے رہے، اور یقیناً ایک خوشحال گھرانہ تھا، اور خوشحال گھرانہ بالکل ہنستا کھیلتا۔ ان کی اہلیہ ان کا بہت خیال رکھتی تھیں، یعنی ضرورت سے زیادہ خیال رکھتی تھیں، اٹھنے بیٹھنے سونے کھانے پینے کا، اور کوشش کرتی تھیں کہ محمد ارشد کو زیادہ سے زیادہ آرام فراہم کیا جا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہنستا کھیلتا گھرانہ تھا۔ ان کے ساس ہوں یا خالہ ہوں یا سالیاں ہوں، وہ بھی، اور بہنوئی اور بھائی سالے، وہ بھی یقینی طور پر ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور ایک مکمل گھرانہ تھا، ہنستا کھیلتا گھرانہ۔ لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک بیٹی عریشہ اور احمد کو، جو کہ ننھے منھے معصوم فرشتے ہیں، جو ابھی میٹرک اور فرسٹ ایئر میں ہیں، ان کو رخ چھوڑ کے چلے گئے محمد ارشد۔ کوئی بات نہیں، محمد ارشد کی اہلیہ ایک ہمت دار لڑکی ہے، اور یقینی طور پر وہ اپنے بچوں کو سنبھال لے گی۔ تاہم محمد ارشد کے آج رہائش گاہ سے باقاعدہ لوگوں کا تانتا بننا شروع ہو گیا، یعنی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پتہ چلا محمد ارشد کی آج تدفین ہے، لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا۔ پھر مقامی مسجد بلال مسجد لے گئے۔ گلستان جوہر میں ان کی رہائش گاہ بلال مسجد میں نماز جنازہ ادا کی گئی، جہاں زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات شریک تھی۔ بلدیہ کورنگی کے تمام افسران موجود تھے، جبکہ واسق ظفر، حاجی سلیم، بلدیہ ملیر سے ڈائریکٹر انفارمیشن، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ جبکہ بلدیہ کورنگی کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ صبح سے ان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ڈائریکٹر انفارمیشن ایاز محمد خان، ان کی پوری ٹیم، شاہ فیصل کے آصف، حنیف، کاشف، جو بھی تھے سارے، زبیر، سب یہاں موجود تھے، ندیم۔ تاہم سب آنکھیں اشپار تھیں کہ یہ کیا ہو گیا، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تاہم نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سفر رخصت شروع ہوا۔ گلستان جوہر سے ان کو سیدھے عظیم پورہ قبرستان شاہ فیصل ٹاؤن لے جایا گیا، اور یہاں پر سابق رکن سندھ اسمبلی نشاد ضیاء قادری سمیت دیگر
بلدیہ کورنگی کے افسران بڑی تعداد میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ حنیف بھائی ہوں یا سلیم خمیسانی ہوں، سلیم انصاری ہوں، کو کیا کیا نام لیے جائیں، سارے تقریباً موجود تھے، اور محمد ارشد کی تدفین کے موقع پر آگ اشبار تھی، اور پھر شاہ فیصل ٹاؤن عظیم پورہ قبرستان میں ان کی تدفین کا عمل شروع ہوا، اور پھر بالآخر لوگوں نے مٹی ڈالنا شروع کی۔ بیٹا احمد بھی سرانے موجود تھا، مٹی ڈالتا رہا۔ اس طرح دیگر دوست احباب وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی وہاں پر اپنا فرض ادا کیا۔ تاہم اس موقع پر خصوصی طور پر دعا کرائی گئی۔ دعا کے موقع پر بھی یقینی طور پر لوگ افسردہ دکھائی دے رہے تھے، اس لیے کہ محمد ارشد ایک ملنسار شخصیت تھے، اور دعا میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جا رہی تھی، اور یقینی طور پر سب دل سے آمین بھی کہہ رہے تھے، اس لیے کہ محمد ارشد کا اخلاقی ایسا تھا۔ کوئی بات نہیں، لیکن محمد ارشد کی تدفین کا عمل مکمل ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ محمد ارشد کی آخری آرام گاہ ہے۔ سفر رخصت زندگی سب اختتام پذیر ہو گیا، سب یہیں رہ گیا۔ محمد ارشد اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے کرونا کے مرض میں تھے، اور انہوں نے مسلسل جنگ لڑی تھی۔ اس جنگ میں بھی ان کی ساس کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی کا کردار نمایاں تھا، جنہوں نے محمد ارشد کو اتنی ہمت دلائی تھی کہ وہ کرونا جیسے موذی مرض سے نکل کر باہر آ چکے تھے۔ وہ بھی ان کی ساس اور ان کی اہلیہ کا نمایاں کردار تھا، جنہوں نے بر وقت ہمت دی، رات دن ان کی خدمت کی، اور یہی وجہ تھی کہ ایک بیوی نے اپنے شوہر کے لیے جو فرض ادا کر سکتی تھی وہ ادا کیا۔ بہرحال محمد ارشد اب دنیا میں نہیں رہے، کوئی بات نہیں، محمد ارشد کا کردار، اخلاق، گفتار یقینی طور پر یاد رہے گا۔ پیپلز لیبر یونین، MQM لیبر یونین اور دیگر یونین کے رہنما جہاں شریک تھے، وہیں پر سب آنکھیں اشبار تھیں۔ محمد ارشد کے اخلاق سے سب متاثر تھے، تاہم ان کا انفارمیشن کا ڈپارٹمنٹ کا ایک ایک فرد یقینی طور پر، چاہے وہ لانڈی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل کا ہو، افسردہ دکھائی دے رہا تھا، اور آخر وقت تک ان کی رہائش گاہ پر موجود رہا۔ محمد ارشد چلے گئے، 2 معصوم فرشتے چھوڑ گئے۔ اہلیہ میں اتنی طاقت ہے، یقینی طور پر وہ اپنے بچوں کو سرخرو کر کے دکھائے گی، اس لیے کہ وہ ہمت لڑکی ہے۔ کوئی بات نہیں، بھائی بھی ابھی سے موجود ہیں، خالائیں بھی موجود ہیں، اور یقینی طور پر دوست احباب کی دعائیں ساتھ رہیں گی۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔